بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل پاکستان میں سینٹ کے الیکشن، ہارس ٹریڈنگ، پیسوں کا سامنے آنا کہ کے پی کے میں بہت سارے لوگوں نے، ایم پی ایز نے پی ٹی آئی کے پیسے لیے اور دوسری پارٹی کو ووٹ دیے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، واقعہ نہیں بلکہ ایک عمران خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں پی ٹی آئی کے جو اس وقت گورنر ہیں پنجاب کے، چودھری سرور، انہوں نے سینٹ کا الیکشن لڑا اور اس وقت پی ٹی آئی کی جو کل تعداد تھی، کل ووٹ تھے، وہ 28 تھے سینٹ میں، اور چودھری سرور کو 44 ووٹ ملے، 44 سینٹ میں۔ اور ہوا یہ کہ اس کے 2-4 روز بعد یا شاید 5 روز کے بعد عمران خان صاحب کا مانچسٹر میں ایک چیریٹی فنڈ ریزنگ ایونٹ تھا، تو مرحوم نعیم الحق کے ساتھ وہ خود یہاں آ گئے اور وہ چیریٹی ایونٹ انہوں نے خود جو ہے اٹینڈ کیا اور اس میں اسپیچ وغیرہ بھی کی۔ بہرحال اس کے بعد کوسچن آنسر کا ہوا سیشن جرنلسٹ کے ساتھ، تو میں نے عمران خان صاحب سے ایک سوال کیا اسی بات پر کہ آپ کے کل ووٹ سینٹ میں 28 تھے، تو چودھری سرور کو 44 ووٹ کیسے مل گئے؟ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان دنوں میں خان صاحب نے ان ایم پی ایس کو فارغ بھی کیا تھا جن کا یہ پتہ چلا تھا کہ انہوں نے 20 ایم پی ایس جنہوں نے دوسری پارٹی کو یعنی پی ٹی آئی کی مخالف پارٹی کو سینٹ میں ووٹ دیا تھا۔ تو یہ بات اس وقت بالکل بہت زور و شور سے، یہی ہارس ٹریڈنگ جو اس وقت چل رہی ہے اس وقت بھی چل رہی تھی، تو اس کے تناظر میں میں نے عمران خان صاحب کو یہ سوال کیا کہ آپ نے ان لوگوں کو تو فارغ کر دیا جو آپ کی طرف سے دوسری پارٹی کو فائدہ دے رہے تھے سینٹ میں، لیکن آپ نے ان کا تحقیق کیوں نہیں کی یا ان کو ووٹ کیوں ریجیکٹ نہیں کیے جو اپنی پارٹی کو دھوکہ دے کر آپ کو ووٹ دے رہے ہیں؟ اب یہ سوال یہ تھا میرا کہ آپ کے کل ووٹ تو 28 تھے سینٹ میں، تو چودھری سرور کو 44 ووٹ کیسے مل گئے اور آپ نے وہ ایکسیپٹ کر لیے؟ تو اس کا جواب ذرا سنیے عمران خان صاحب نے کیا دیا۔ لیکن چودھری سرور کو اپوزیشن کے بھی ووٹ، باقی لوگوں کے ووٹ ملے، اور نون لیگ کے جو لوگ ہمیں جوائن کیے ہیں ایم پیز، انہوں نے بھی ووٹ دیے۔ آپ کو پتہ کئی ایم پیز ہمیں جوائن کر گئے۔ عمران خان صاحب کا جواب آپ نے سن لیا کہ اس وقت یہ حلال ہارس ٹریڈنگ تھی۔ آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کتنے ایم پی ایز نون لیگ کے جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی، یا اپوزیشن کے مان رہے ہیں کہ ہمیں نون لیگ کے لوگوں نے بھی ووٹ دیے، اپوزیشن کے لوگوں نے بھی ووٹ دیے، لیکن آپ نے ایکسیپٹ کر لیے کیونکہ اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا تھا۔ تو خان صاحب آپ نے وہ ووٹ ایکسیپٹ کر لیے، اپنی پارٹی کے لوگوں کو نکال دیا کہ انہوں نے دوسری پارٹی کو ووٹ دیا تھا، مخالف پارٹی کو، لیکن مخالف پارٹی کے لوگوں کو آپ نے ویلکم کیا ان کے ووٹوں کو، کیونکہ اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا تھا۔ خان صاحب کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، ان کا المیہ یہ ہے کہ ان کا ماضی ان کی سب سے بڑی اپوزیشن ہے۔ ماضی میں وہ جو کچھ کہتے رہے، آج وہ بالکل اس کے اپوزٹ کرتے ہیں، اور آنے والے فیوچر میں بھی آپ یاد رکھیے گا کہ آج جو وہ اس وقت کر رہے ہیں یہ ان کو فیوچر میں بہت تنگ کرے گا، اور کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہوگی ان کو۔ لوگ آج کئی ان کے بیانات نکال کر، سٹیٹمنٹ نکال کر ان کو دکھائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ یہ دیکھیں آپ نے اس وقت کیا کہا تھا۔ ایک ایشو تو یہ ہو گیا ہارس ٹریڈنگ کا۔ دوسرا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کل ایک فیصلہ، سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ہوا کہ سپریم کورٹ اپنے کسی ماتحت جج کو، یعنی چیف جسٹس اپنے کسی ماتحت جج کو روک رہے ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، کہ آپ نے چونکہ پرائم منسٹر کے خلاف آپ کا ایک کیس پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، آپ نے کیا ہوا ہے، تو آپ وزیر اعظم کے حوالے سے جتنے بھی کیس ہیں آپ اس کی ہیئرنگ نہیں کر سکتے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے، چونکہ اس سے پہلے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ اس جج نے خود فیصلہ کرنا۔ اگر اس جج کے پاس ایسا کوئی کیس آ گیا ہے جس میں وہ فریق ہے اس کے علاوہ کسی کیس میں اس پارٹی کا، تو وہ خود دستبردار ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ میں اس میں پارٹی ہوں، اس بندے کے خلاف یا اس پارٹی کے خلاف، اس لیے میں یہ کیس نہیں سن سکتا۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ان کو روکا گیا ہے کسی جج کو کہ آپ یہ ہیئرنگ نہیں کر سکتے چونکہ آپ کا ایک کیس اس سے پہلے۔ اب اس کی 2 مثالیں ہیں موجودہ حکومت میں، ایک موجودہ حکومت میں، ایک اس سے پہلے۔ براڈ شیٹ کے جو کمیشن کے سربراہ، ایک رکنی کمیشن،
یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک رکنی کمیشن، اس میں دوسرا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ شوکت خانم کے، جس کو کمیشن کا جسٹس عظمت سعید صاحب جو ہیں، وہ شوکت خانم کے ساتھ لنکڈ ہیں. یعنی ان کی جو دلی ہمدردیاں ہیں یا فزیکل ہمدردیاں ہیں وہ ثابت ہو چکی ہیں کہ وہ شوکت خانم کے رکن رہے، شوکت خانم کی جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اس میں وہ شامل رہے، اور ان کو مخالف پارٹی کے خلاف جسٹس عظمت سعید کو براڈ شیٹ کمیشن کا سربراہ بنا دیا گیا. وہ جائز ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی مثال آپ کو میں دیتا ہوں، سب سے بڑی مثال چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کا. آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف نے ان کے ساتھ جو کیا، ان کو بالوں سے گھسیٹا گیا، ان کو گاڑی میں بند کر کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا. پھر اس کے بعد وہ بحال ہوئے، اور جب وہ بحال ہو کر واپس آئے تو انہی کے پاس مشرف کا کیس آیا، اور انہوں نے وہ کیس سنا بھی، لیکن وہ جائز تھا. اس وقت یہ سب جائز تھا. آج چونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ان سے ڈرتی ہے یہ حکومت کہ کہیں وہ کوئی اصل فیصلہ، کوئی سامنے کوئی ایسی بات نہ لے آئیں جو یہ چھپا رہے ہیں، یا باقی جج جو ہیں جس پر کچھ زیادہ نہیں کھل کر بول سکتے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے کھل کر ریمارکس دے دیتے ہیں، تو کوئی ایسی بات نہ سامنے آ جائے. بہرحال ایک بات تو کنفرم ہے کہ اس بار یہ ہوا کہ اداروں کا اور عدلیہ کا ایک ایسا چہرہ سامنے آیا ہے کہ جن لوگوں کو تھوڑی بہت امید تھی، یا جو سمجھتے تھے جب ہم کہتے تھے کہ اداروں میں اور عدلیہ میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ ہمیں سنپ کرتے تھے، ہمیں ڈینائل دیتے تھے اور ہمیں جھوٹا کہتے تھے، آج وہ بھی یہ کہنے پر بالکل تیار ہیں کہ واقعی ہی کوئی گڑبڑ